ہمارے پاس کچھ فیملیز ایسے مریضوں کو لاتے ہیں، خاص طور پہ جو ینگ ایڈلٹ میل پاپولیشن میں یہ پرابلم دیکھا گیا ہے کہ اے ٹپیکل پریزنٹیشن آف موڈ ڈس آرڈر، خاص طور پہ جو بائی پولر ڈس آرڈر ہے ان کی جو پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ اے ٹپیکل ہوتی ہے، ان دیٹ سینس کہ جو ٹپیکل پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ ایک کنٹینیوس اسپیکٹرم ہوتا ہے. جب النس شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس میں ریمیشن کے چانس اس خاص ٹائم پیریڈ میں کم ہوتے ہیں. لیٹس سے کہ اگر النس نے 2 ماہ 3 ماہ رہنا ہے تو یہ ان لائکلی ہے کہ جی 1 ہفتے کے لیے 2 ہفتے کے لیے بالکل مریض جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہو جائے، ریمیشن میں چلا جائے، ریکوری فیز میں چلا جائے. یہ بائی پولر کی فیچر کے اگینسٹ ہے. اگر اس طرح کی چیز ہو رہی ہے تو یہ پھر ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم ایکسپلور کریں کہ واقعتاً جو ڈس آرڈر ہے وہ بائی پولر ڈس آرڈر ہے. تو اسی سے ملتی جلتی جو سچویشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایسے مریض آتے ہیں جن کو فیملیز لے کے آتے ہیں کہ وہ یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی کچھ دنوں سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت میں تیزی آ گئی ہے، نیند میں کمی آ گئی ہے، بہت زیادہ بولنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے، اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں، زیادہ باتیں کرتے ہیں، اپنی جو سیلف اسٹیم ہے اس کو بڑھ چڑھ کے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی حد سے پھلانگنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایریٹک ڈیسیژن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اوورآل جو ایک مینک پکچر ہوتی ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. جب آپ ایکسپلور کرتے ہیں ریٹروسپیکٹیولی، جب آپ ہسٹری لیتے ہیں تو فیملی آپ کو بتاتی ہے کہ جی آج سے 2 ہفتے پہلے بھی اسی طرح ہوا تھا، اس کے بعد یہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو گئے تھے. جب آپ فردر جاتے ہیں پیچھے کی طرف ہسٹری لیتے ہیں تو فیملی بتاتی ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی ایپیسوڈ آئی تھی لیکن وہ اس طرح کی نہیں تھی، وہ اس کے بالکل اپوزٹ تھی. یعنی کہ وہ ایک ڈپریسو جو فیچر ہوتے ہیں بائی پولر النس کے وہ آپ کو ڈسکرائب کرتی ہے فیملی. تو پھر لیکن وہ فیملی ایک چیز کلیئر کٹ آپ کو بتاتی ہے کہ درمیان میں یہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ کلینیشین کے لیے، سائیکیٹرسٹ کے لیے بڑی ایک ٹرکی سچویشن ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کا ڈس آرڈر ہے کہ جو اس طرح کے ایپیسوڈز میں آنا شروع ہو گیا ہے. تو اس میں جو سب سے اہم کو ریلیشن ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ استعمال ہے کینابس کا، جسے عام طور پہ چرس، ہیش، گانجا یا گردہ کے نام سے بھی یا جوائنٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. بہت زیادہ اس کی پریولنس ہے ہماری سوسائٹی میں. اصل میں ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ جی یہ جو کینابس ہے یا ہیش ہے یہ اسٹیٹ ڈیپینڈنس ڈرگ ہے. کیا مطلب ہے اس کا اسٹیٹ ڈیپینڈنٹ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس اسٹیٹ میں ہوں گے، آپ جس ایموشنل اسٹیٹ میں ہوں گے، جب آپ یہ استعمال کریں گے یہ ڈرگ اس ایموشنل اسٹیٹ کو انہانس کر دے گی. لیٹس سے کہ ڈیو ٹو اینی ریزن آپ اس پرٹیکولر ڈے پہ اگر لو فیل کر رہے ہیں، اداسی آپ کو ہو رہی ہے، یا آپ ڈیو ٹو اینی ریزن آپ کام کاج میں دل نہیں لگ رہا، آپ اریٹیبل ہیں، اگر آپ نے اس اسٹیٹ میں یہ ڈرگ استعمال کی تو وہ کیا ہوگا، اسی اسٹیٹ کو یہ انہانس کر دے گی اور پرولانگ کر دے گی. اگر آپ نے کچھ گھنٹوں کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے لیٹ سے کہ اداس رہنا تھا تو یہ اس ایک انٹینسٹی کو بڑھا دے گی. لیٹ سے کہ اگر اداسی آپ کی یہاں پہ تھی تو اس نے اداسی اٹھا کے یہاں تک لے کے آنی ہے، اور اگر اداسی اتنی ڈیوریشن کی تھی تو اس کو بڑھا کے اتنے ڈیوریشن پہ لے جائے گی. جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو وہ ایک بالکل پکچر بن جاتی ہے جو کہ ڈپریسو ایپیسوڈ ہوتی ہے آف بائی پولر ڈس آرڈر. تو یہ ایک بہت کلوز ایک اس سے میمک کرتی ہے. اچھا، اس کے برعکس اگر آپ ڈیو ٹو اینی ریزن اگر آپ ہائی فیل کر رہے ہیں، آپ جائز ہیں، بہت زیادہ آپ خوش ہیں، چیئرفل ہیں، ڈیو ٹو اینی ریزن، ناٹ نیسیسرلی کہ آپ کو کوئی ڈس آرڈر ہے، اور اس سٹیٹ پہ اگر آپ یہ چرس یا ہیش استعمال کرتے ہیں تو یہ اس سٹیٹ کو انہانس کر دے گی. اگر آپ کی خوشی یہاں تک تو بہت زیادہ وہ ہو جائے گی، اور یہ جو چیئرفلنس اور یہ جو خوشی کی فیز ہے ایز کمپیئر ٹو جو ڈپریسو فیز ہے اس کو زیادہ انہانس کرتی ہے. تو عام طور پہ جو پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ ہیپومینک یا مینک سمٹم کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ ایک کو ریلیشن ہے جو ہم سمجھتے ہیں ہمارے کلینیشین کو ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے، خاص طور پہ اس طرح کی ہسٹری ینگ ایڈلٹ اور جو دوسرے ڈیموگرافک فیچر ہوتے ہیں جو کہ سپورٹ کرتے ہیں کہ سبسٹنس ایبیوز کو، ان کو ضرور ذہن میں رکھیں. اور خاص طور پہ ہسٹری اگر آپ کو اس طرح کی مل رہی ہو کہ جی 3 ویکس پہلے اس طرح ہوا، بالکل ٹھیک ہو گیا پیشنٹ، اس سے بیانڈ بھی اس طرح ہوتا رہا، آف اینڈ آن اس طرح کی صورتحال چلتی رہی ہے، تو اس میں یہ بہت ہی ضروری ہے کہ جی ہم اس فیکٹر کو ضرور ذہن میں رکھیں. یہ جو اسٹیٹ ڈیپینڈنسی ہے اس ڈرگ کی، اس اسٹیٹ کو جو انہانس کرنے کا پوٹینشیل ہے اس کو رول آؤٹ لازمی کرنا چاہیے.